تو حضرت آپ نے فرمایا کہ عقل کا رول ہے سارا عشق الہی کو حاصل کرنے میں، تو حضرت پھر اس میں روح کا رول کہاں آتا ہے؟ روح کس طرح آپ کو معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے آپ کے لیے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں عقل جو ہوتی ہے نا، عقل وہ روح کی وہ انسٹرکٹر ہے، روح کی انسٹرکٹر عقل ہے، عقل ہی تو اس کو لے کے چلتی ہے۔ اب عقل جب تک بحال ہے تو آپ کے لیے روح کا سامان یعنی نماز ہے، روح کا سامان یعنی روزہ ہے، روح کا سامان یہ زکوٰۃ ہے۔ تو روح کے جتنے بھی اعمال و افعال ہیں یہ زندہ ہی اس وقت رہتے جب تک کہ اس کا انسٹرکٹر عقل ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عقل کو اتنی بڑی قیمت حاصل ہے۔ یہی وجہ تو کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ عبادت ایک جیسی کرتا ہے، سب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں مثلا، سب جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، سب تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کی نماز کا ثواب الگ ہے، ابو بکر کی نماز کا ثواب الگ ہے، عمر کی نماز کا ثواب الگ ہے، بعد کی امت جو آئے گی قیام ان کے سب کے ثواب الگ الگ ہیں۔ تو یہ ثواب میں پہ فرق کیوں آ جاتا ہے؟ عبادت دونوں نے سیم کی ہے، دونوں نے زور کی مثلا 12 رکعت پڑھی ہیں، تو یہ فرق ثواب کا کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل کی وجہ سے۔ اچھا، اللہ عقل کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے جس کی کامل جتنی مضبوط اور کامل اور مکمل عقل ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اخلاص کے درجے پر فائز ہو کر عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عجیب نکتہ ہے حضرت۔ یہ عقل ایسی چیز ہے، عقل معمولی چیز ہے، بڑی کام کی چیز ہے۔ وہ تو الٹی طرف لوگ عقل کو لگا کر خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، ورنہ یہ عقل ہی تو خدا تک پہنچاتی ہے، لوگوں کو خبر کیا ہے؟ تو یہ عقل ایسی چیز ہے۔ تو یہ عقل کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں جو آگے بڑھتی ہیں، تو عقل روح کو جو گائیڈ کرتی ہے، لہذا جس کی وجہ سے روح پھر آگے بڑھتی ہے۔ اب عقل جتنی کامل مکمل ہوگی اتنی اعلیٰ گائیڈنس ہوگی، جب اعلیٰ گائیڈنس ہوگی روح اتنی زیادہ ترقی کرے گی۔ اچھا، یہ وہی بات ہے، استاد آپ کا جتنا کامل ہوگا آپ اتنے آگے بڑھیں گے۔ جی بالکل، یہ ہے وجہ سے اچھا ماشاء اللہ، عقل کی وجہ سے۔